تو پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ اے اللہ کے نبی، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ ابھی میرے نبی کے سامنے فاروق اعظم گفتگو کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی ہوگی، جی جی رب جلیل۔ جبریل نے کہا ہوگا جی اللہ حکم فرمائیے۔ کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا چلے جا زمین پر، زمین پر میرے نبی کے پاس چلا جا۔ جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کوئی پیغام دے تو لے کر کے جاؤں، کوئی قرآن کی آیت دے تو لے کر کے جاؤں۔ کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا زمین پہ چلا جا، جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو الفاظ فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، لمبا چوڑا وقت گفتگو کا نہیں ہے، میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت کے اندر قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، یہ جو خالی جگہ ہے یہ اگر آپ پوری کر دیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جو بندہ ایک ایک قدم آگے آ جائے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ بالکل بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، میں نے آپ کی زیارت کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے، آپ حضور کے یاروں کی محبت میں بیٹھے ہیں۔
اور امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے نا اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے. کتنے انعام؟ پھر بولو کتنے انعام؟ پہلا انعام یہ ہے، انعام سن کر کے اگر آپ کو اچھا لگے، لطف آئے نا، تو آپ نے سبحان اللہ کہا کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم سننے کے لیے تر و تازہ بیٹھے ہیں. امام ابو حفص فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آپ کی پہلی سبحان اللہ نے میری تھکن اتار دی اور مجھے امید ہے آپ پر کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا. آپ چپ کر جائیں گے تو میرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دی جائے، وہیں پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. یہ آپ کی اور میری بات 10 منٹ چلے، 15 منٹ چلے، 20 منٹ چلے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں. توجہ رکھیے گا. پہلا انعام اللہ عطا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں. دوسرا انعام امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلامان صحابہ بیٹھے ہو، صحابہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے بیٹھے ہو. اس کے بعد نا تھوڑی سی صاف کریں، تھوڑی سی گونج زیادہ ہے، تھوڑی سی صاف کر دیں آواز. بس باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی. اب آؤ میں ابتدا کے اندر ہی آپ کو ایک قیمتی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا، اللہ میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا انداز ایسا ہے. لیکن رب کائنات نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، میں نے بھی عرض کیا ربا نبوت کا دعویٰ کیا جا رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کائنات کا شہنشاہ بھی اعلان کر کے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. اگر کوئی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. ارے بابا اس وجہ سے کیونکہ سارے کے سارا دین نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے اور مجھ تلک پہنچایا ہے. آپ کو اور مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ صحابہ نے بتایا کہ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی. صحابہ نے بتایا ہے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی. صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا. صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صداقت کیسی تھی. صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی عدالت کیسی تھی. صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی شجاعت
کیسی تھی صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر روتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر سواری کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر کو جب غصہ آتا آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر جب مسکراتے آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر نے صلح فرمائی یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر نے جہاد کیا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر نے سیر و تفریح کی یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر بدر کے اندر گئے یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر احد میں گئے یہ صحابہ نے بتائے، میرے پیغمبر خندق میں گئے یہ صحابہ نے بتائے۔ ارے رب کعبہ کی قسم ہے سارا کا سارا دین آپ کے اور مجھ تلک صحابہ کرام نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، صحابہ دین کے میراث ہیں، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا، اس لیے فاروقی کہنا چاہتے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ دفاع میرے پیغمبر کی سیرت کا ہے۔ ارے بابا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میں دلیل دیتا ہوں، میرے نبی بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے حکم فرمایا میرا خیمہ ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے اور میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہ ہو۔ میرے نبی تشریف فرمائے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ایک ہی جملہ بار بار ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہاتہ العصابہ لم توبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ سامنے 1000 کلش کرے، ان کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے جماعت بھی ہے۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اگر میرے یار نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا، اگر میرے یار نہ رہے اسلام باقی نہیں بچے گا، اگر میرے صحابہ نہ رہے شریعت باقی نہیں بچے گی، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ دفاع صحابہ دفاع دین ہے، بولو دفاع صحابہ دفاع، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، ایسے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے نا، ایسے ہی تو پرابلم نہیں ہے۔ محرم میں میرے کتنے ہی پروگرام اجازت نہیں ملی، کہا جی اجازت اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی عصمت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے نبی کے یاروں کی عصمت بیان کرتے ہیں، اس میں تمہیں بھلا کیا مسئلہ ہے۔ میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے کہا تھا نا
کہ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ تے صحابہ دی صورت تے سیرت نظر آندی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، اللہ آپ سب کو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی، اب توجہ میری طرف رکھیے۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ایک صفت بیان کی اور کیا کہا؟ والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا ربا تو نے یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ یہاں پر تو کالا کہتے وہ ایمان والے نہیں تھے، اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، صرف تو نے معیت کا تذکرہ کر دیا، تو نے صرف ساتھ کا تذکرہ کر دیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کی عدالت کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے جنت کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان، اتنی گل ہی کافی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے یار ہے۔ سنو، میں شہر فیصل آباد، پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو، اس نے کہا فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں نے کہا ہم صحابہ کو اس لیے تو مانتے نہیں ہیں کہ صحابہ بہت بڑے نیکوکار تھے، صحابہ بہت بڑے نمازی تھے، صحابہ بہت بڑے غازی تھے، ہم صحابہ کو اس لیے تو نہیں مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے غلام تھے۔ ہم تو اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ارے بابا، میرے پیغمبر ساری کائنات میں اعلیٰ، اور جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ چیز بھی پھر اعلیٰ و عرفہ ہو گئی، وہ چیز بھی پھر بلند اور بالا تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نا خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے یار کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اصحابی یہ یار میرے یار ہے۔ اے تانوں اج فخر ہوندہ ہے اے میرا یار ہے، روکی صاحب میرا دوست ہے، یہ بڑا اچھا اخلاق دا مالک ہے، اندر نال میرا تعلق ہے، تے میں قربان جاواں جڑے میرے نبی دے کول آ کے بہ گئے۔ تے حضور نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت چ میرے چہرے دا دیدار کر لیتا، اللہ نے اس دے اتے جہنم دی اگنوں حرام کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ رکھیے، آئیے میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ عشرہ فاروق و حسین کا میں نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے اور بات مکمل ہو جانی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے صحابہ کرام کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا ہے۔ یہ دیکھیے نا، بیت اللہ کے اندر میرے نبی جھولی اٹھا کر کے رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ ہر ایک صحابی کو خود کائنات کے پروردگار نے چنا، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب
اونچی بولو صحابہ انتخاب اللہ کا. یہاں پر میں آؤں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات کر جاتا ہوں نا تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے، آپ حضرت شیخ صاحب سے کہیں گے. ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت مجلس، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی جوانی میں، عمر میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت وہ جو آپ نے مہمان بلائے تھے انہوں نے یہ بات کر دی ہے، آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا. یہ تو بات میں کرتا ہوں، تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو؟ اگر تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں ان کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیے. بات سمجھ آئی نا؟ انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے. تو تم انتخاب پروردگار پر بات کرتے ہو. حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے. حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، اور میں اگلی بات کہتا ہوں، تمام انبیاء کرام میں سے اکیلے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا. یہ دو دعائیں ہیں، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، ایک دعا تیرے اور میرے پیغمبر نے کی ہے. اب توجہ رکھیے گا، ان دو دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو تو نے رسول عطا کرنے، وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو پیغمبروں کا امام ہے، وہ جو رسولوں کا امام ہے، وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، جس کے لیے تو نے عالم ارواح سے ہم میں سے وعدے لیے ہیں، اے اللہ اس نبی کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے. حضرت ابراہیم نے دعا کر دی. کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لائے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں، جہاں میرے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے عمر مانگا، صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے فاروق اعظم کو میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا. سبحان اللہ، یہ فرق ہے دعا میں. اور آؤ، میرے حضرت فرما رہے تھے کہ امی جان کا بھی تذکرہ کرنا، میں بڑی تیزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کون سیدنا فاروق اعظم؟ ذرا ایک بڑی ایڈوانس آنکھو نا سبحان اللہ. جرے بالکل ہی تھک گئے ہو او نہ بولو، تو جرے نہیں تھکے ہو اچھی آنکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ صبح جلسہ حضرت انہیں شروع ہوا ہے، ٹینشن ہی لینی ہے. چول ٹھنڈے تو نہیں ہوں گے؟ نہیں گرم ہے انشاءاللہ. اللہ خیر فرمائے. توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور کون فاروق اعظم؟ سنیے، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. اور کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر تو اتنی جلالت رکھتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. شیطان دھڑکی لگا جاتے، شیطان تیرا راستہ چھوڑ جاتے. میں کہا کرتا ہوں یارو، کل بھی فاروق اعظم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا تھا، اور آج بھی جہاں پر فاروق اعظم کا نام لکھا ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. باب عمر کے نیچے سے شیطان نہیں گزرتا. اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اس نام کے اوپر کپڑا ڈالا جائے. کل بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھا، آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتے. اور کام سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق
आजम एक नबी बन कर के दुनिया में आता, फिर मैनू आखन दियो ना कि है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, नहीं का कलमा, अमर का कलमा, सिवाय इसके है शर का कलमा, कोई भी कलमा, कुफर का कलमा। अगर नबुव्वत खत्म न होती, जमाना पड़ता उमर का कलमा। मेरे नबी के बाद अगर किसी ने आना होता तो फ़ारूक आज़म एक नबी बन कर के दुनिया कायनात में तशरीफ़ ले कर के आते। और आइए हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये 1:30 बजे तक बात मुकम्मल हो जाए, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है। नबी अलैहिस्सलाम के यार हज़रत फ़ारूक आज़म, और एक जुमला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते ज़मीन पर हैं और कुरान अर्शों से नाजिल होता है। हुज़ूर ने फरमाया हर उम्मत में अगर नबी ना आए तो एक मुहद्दिस होता है जिससे फ़रिश्ते हम कलाम करते हैं। अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई ऐसा शख्स होता जिससे फ़रिश्ते कलाम करते तो वो मेरा यार उमर होता। एडवांस आको सुभान अल्लाह, एक बार फिर आको सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला तवज्जो रखिएगा, बोलते ज़मीन पर हैं, कुरान अर्शों से आता है। आप कहेंगे दलील क्या है, तो मैं दलील देने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार हज़रत फ़ारूक आज़म यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई है। शहीद होने से पहले, आँखें बंद करने से पहले आपका सर मुबारक आपके बेटे की गोद के अंदर है। आपने अपने बेटे से कहा जाओ बेटा जाइए ना, जाकर के अम्मा जान के पास जाइए और जाकर के मेरा पैगाम लेकर के जाइए। और आप ये ना कहिएगा कि हमें अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, बल्कि ये कहना मेरे बाप उमर बिन खत्ताब ने भेजा है। मेरे बाबा के दिल की ख्वाहिश ये है, मेरे बाबा के दिल की तमन्ना ये है, मेरे बाबा के दिल की आखिरी आरज़ू ये है कि मेरे बाबा अपने नबी के साथ आराम चाहते हैं, मेरे बाबा अपने नबी के साथ जगह चाहते हैं। अम्मा जान की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा जान फरमाती है ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आज मैं उस एहसान का बदला चुकाए जा रही हूँ। अरे यारो, जब सिद्दीक़ा कायनात पर तोहमत लगा दी गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 40 दिन गुजर गए, रब की वही का नुज़ूल नहीं हुआ। मदीना की गली कूचों चरस्तों में लोग खड़े हो करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप भी तो इज्जतों वाले हैं, आप तो भी तो घरों वाले हैं। आपको मालूम है अगर किसी के घर की इज्जत पर बात हो जाए तो रातों को नींद नहीं आया करती है। मेरे नबी बड़े परेशान हैं, मेरे नबी बड़े गमगीन हैं। मेरे नबी कभी किसी से मशवरा करते हैं, कभी किसी से मशवरा करते हैं। किसी ने कहा आप बीवी तब्दील कर लीजिए, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया, और एक मशवरा फिर आपने हज़रत फ़ारूक आज़म से भी किया। उमर यार तू बताना तेरी क्या राय है मेरी सौजा आयशा के बारे में। हज़रत फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी आप पहले मुझे ये बताइए ना, आपका निकाह आयशा के साथ किसकी मर्जी के साथ हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं रब्बे कायनात की मर्जी के साथ हुआ। जिब्रील आया था रेशमी रुमाल लेकर के, सबज रंग के रुमाल के अंदर एक तस्वीर लेकर के आया था और आकर के उसने कहा था इस तस्वीर वाली लड़की के साथ अल्लाह ने आपका निकाह करने का फैसला कर दिए। मेरा निकाह आयशा के साथ रब्बे कायनात की मर्जी के साथ हुआ। जब ये बात सुनी हज़रत फ़ारूक आज़म बोले, मैं कहता हूँ ना बाबा ना, फ़ारूक आज़म का ईमान बोला। आप अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अगर बात ऐसे ही है, अगर आपका निकाह रब्बे कायनात के हुक्म के साथ हुए तो फिर फ़ारूक आज़म का ईमान इस बात की गवाही देता है कि जो कायनात का परवरदिगार आपके जिस्म अतहर पर गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर अतहर पर गलत औरत को भी नहीं आने दे सकता। अल्लाह के नबी गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, और मेरा नबी पाक, मेरे नबी का पसीना पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का लिबास पाक, मेरा
मेरा नबी पाक, मेरे नबी का बिस्तर पाक, अभी मेरे नबी के सामने फरूक आज़म गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता है, मेरा तखय्युल कहता है कायनात के परवरदिगार ने जिब्रील को आवाज़ दी होगी, जी जी रब्बे जलील। जिब्रील ने कहा होगा, जी अल्लाह हुक्म फरमाइए। कायनात के शहंशाह ने कहा होगा, चले जा ज़मीन पर मेरे नबी के पास चला जा। जिब्रील ने कहा होगा, अल्लाह कोई पैगाम दे तो लेकर के जाऊं, कोई कुरान की आयत दे तो लेकर के जाऊं। कायनात के शहंशाह ने कहा होगा, ज़मीन पे चला जा, जो फरूक आज़म गुफ्तगू कर रहा है रिकॉर्ड करके लेकर के आ जा, मैं कुरान बना करके नासिल कर देता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, जो अल्फाज फरूक आज़म ने ज़मीन पर बोले, अल्लाह ने कुरान बना करके नासिल कर दिए। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती वत्तशिबातु लित्तशिबीना वत्तशिबूना लित्तशिबा। फिर मुझे कहने दीजिए ना, अम्मी आयशा, 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 अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर पे नाज़ा न हो आयशा, तो जहां का जिन्हें बादशाह मिल गया। इन पे तोहमत लगी ना था कोई गवाह, इनकी तत्हीर का रब गवाह बन गया। और तवज्जो रखें, अल्लाह ताला इस नौजवान की जवानी में बरकत फरमाए। ये सहाबा की मोहब्बत है, ये सहाबा का प्यार है जो लफ्ज़ों से बाहर निकलता है। तवज्जो रखिएगा, हम यही तो मोहब्बत आपके दिलों में उतारना चाहते हैं, वरना कौन सा मसला है जो आपको मालूम नहीं है। हम सुन करके सुन हो चुके हैं, कोई भी कुछ कहता है तो हमें परवाह नहीं होती है। मेरी तवज्जो ये होती है कि मैं आपके दिल में थोड़ा सा वो जज्बा पैदा कर सकूं। तवज्जो रखिएगा, सिर्फ 10 मिनट हैं और मैंने हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असमत को बयान करना है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे नबी तशरीफ़ फरमा है, एक सहाबी आए, आकर के अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी आपकी बेटी के घर में बेटा पैदा हुआ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर में बेटा पैदा हुआ। आप खुशी के आलम में उठ कर के गए हैं और जा कर के हज़रत हुसैन को जो आपने अपनी गोदी में उठा लिया। हज़रत हुसैन मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रहे हैं और मेरे नबी हज़रत हुसैन को देख रहे हैं। अरे मैं कुर्बान ना जाऊं उस नवासे पर जिसने आंख खोली है तो नबियों के इमाम के चेहरे का दीदार किया है, उस चेहरे का दीदार किए जिसको देखने के बाद जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। हज़रत रसूलुल्लाह अपने नवासे से प्यार फरमा रहे हैं। अब थोड़ी सी देर गुजरती है, गुड़ती देने का वक्त आया। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ शहद लेकर के आओ, हुसैन के मुंह के अंदर शहद डाल दिया जाते, बल्कि मेरे नबी ने एक खजूर का हिस्सा लिया, उसको अपने मुंह के अंदर चबाया। चबाने के बाद जब वो लुआब बन गया, मेरे नबी ने वो लुआब दहन निकाल करके हज़रत हुसैन के मुंह के अंदर डाल दिया। मुझे कहने दीजिए, सैयदना हुसैन के पेट के अंदर जो सबसे पहली ग़ज़ा पहुंची है वो मेरे नबी का लुआब दहन पहुंचा है। और ये वही लुआब है जो जब सिद्दीक की एड़ी पर लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, हज़रत अली की आंख पे लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, और अगर कड़वे कुएं में गिर जाए अल्लाह कड़वे कुएं को मीठा करके रख दे। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
توجہ میری، صرف 5 منٹ میرا ساتھ دے دو، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا چلا جاؤں، اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ اس لیے تو میں بھی پھر کہتا ہوں نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بڑے ہوئے، ایک موقع پر نا حضرت حسن حضرت حسین اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے، تو جب قریب پہنچے نا تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے پہلے نانا کی سینہ سے میں جا کر کے لگوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے نانا سے اپنے دادا سے یوں گلے ملتے ہیں، تو یوں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے پہلے میں ملوں گا، حسین کہنے لگے پہلے میں ملوں گا۔ میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ اختلاف نہ کیجئے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی، میدان سج گیا، میدان سج گیا۔ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، او بیٹا حسن او بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین۔ او بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، پکڑ لے حسین کو، پکڑ کے لگا دے زمین پر۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں آپ سے رہا نہیں گیا، کہا اللہ کے نبی لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ اور میں حسن والا جبریل حسین والے، سبحان اللہ، اے مقابلہ برابر دے، بولو مقابلہ، سبحان اللہ۔ اور حضور کی حدیث سنو تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے گا۔ معنی اے ہویا کہ جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا وہ مصطفیٰ دا محب بن گیا، تے جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے نبی صحابہ سے مخاطب ہے، یہاں سے نا حضرت حسین چلتے ہوئے دکھائی دیے، میرے نبی کی نظر پڑ گئی، میرے نبی کے لبوں پر جملے آئے، میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنتی فلینظر الی الحسین، اگر تم میں سے کسی انسان نے اس زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی صبح ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر. حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے. حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تلک حضرت حسن میرے نبی جیسے، سینے سے لے کر قدموں تلک حضرت حسین میرے نبی جیسے. اور حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا نا، علی بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں، بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں. اور آؤ میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، ربا میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتے؟ عرض کرتے ربا مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، میرا دل چاہتے میں اس نبی کا دیدار کروں، ایسلم علیہ، میں اس نبی کو سلام کروں. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ تحفہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ. تحفہ بھی دے دیا. اب میرے نبی تعارف کروا رہے، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں او میرا سوہنا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے. اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ الشباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اور میں نے آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اور اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے. دس محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. اس نے کہا مجھے بڑا پیار ہے. بیان میرا مکمل ہو گیا. ایک نعرہ میں آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبانوں سے لگوانا چاہتا ہوں. شاید آپ میری مرضی کا بول پڑیں، شاید آپ ابھی تک بولے ہیں تو ابھی بھی صرف 3 منٹ جام شہادت آپ نے نوش فرمائی. وہ کہتے میں بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، حقیقی معنی کے اندر حضرت سیدنا حسین کے ہم وارث ہیں،
حقیقی معنی کے اندر حضرت حسین کے اہل الحدیث اہل سنت وارث ہیں، کیونکہ اگر آپ کو حسینی اذان ملے گی ہمارے پاس ملے گی، حسینی کلمہ ملے گا ہمارے پاس ملے گا، حسینی قرآن ملے گا 30 پاروں والا تو ہمارے پاس ملے گا، حسینی دعائیں ملیں گی ہمارے پاس ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اے میں تو کہا کرتا ہوں میری محبت سیدنا حسین کے ساتھ، میری الفت سیدنا حسین کے ساتھ، میری چاہت سیدنا حسین کے ساتھ، میری عقیدت سیدنا حسین کے ساتھ، میرے دن سیدنا حسین کے ساتھ، میری راتیں سیدنا حسین کے ساتھ، میرا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، میرا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ ارے ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود و سلام نہ پڑھ لے۔ میں تو کہا کرتا ہوں پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے محبت ہمیں بھی بڑی ہے، لیکن ہم شہداء کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے، ہم باویلا نہیں کرتے، ہم پیٹتے نہیں ہیں۔ ہم حضرت حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ اما فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین، اما فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین، مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین، میرے نبی کے نواسے واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین، میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے واہ حسین، میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے واہ حسین، میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے دین سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے پیار کرنے والے واہ حسین، ابو بکر کے مقتدی واہ حسین، حضرت فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والے واہ حسین، حضرت عثمان غنی کے پہرے دار واہ حسین، امیر معاویہ سے سلوک کرنے والے واہ حسین، امیر معاویہ کو اپنا امام ماننے والے واہ حسین، قاری قرآن حسین، عالم قرآن حسین، مفسر قرآن حسین، مدبر قرآن حسین، تیری نمازیں واہ حسین، تیرے روزے واہ حسین، تیری صداقت واہ حسین، تیری شہادت واہ حسین، تیری عدالت واہ حسین، تیری شجاعت واہ حسین، تیری شرافت واہ حسین، تیری نماز واہ حسین، تیری عبادت واہ حسین، کربلا میں آنے والے واہ حسین، کنبہ لٹا دینے والے واہ حسین، اپنی گردن کو تن سے جدا کروا دینے والے واہ حسین، جام شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین واہ حسین، بولو نا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ خود نانا سے پڑھا جس نے کلام اللہ، سلام اس پر کہ خود عبادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ خود شہادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ قاری تھے، سلام اس پر کہ ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانہ، سلام ان پر جن کا علی بابا نبی نانا، سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے چار سو ٹھہرے، سلام اس پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ
سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں کل قیامت والے دن حضرت حسنین کریمین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کو دور فرما۔ یا اللہ میرے پیارے بھائی نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے محنت کر کے، یا اللہ ان کے علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرما۔ ان کے ساتھ جتنے بھائیوں نے عزیزوں نے تعاون کیا ہے، یا اللہ اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بھائیوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان کے رزق میں جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے سامعین دیر تلک بیٹھے رہے تیرے نبی کے یاروں کی محبت میں، یا اللہ ان سب کو کل قیامت والے دن صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں